یہ جو پاکستان اور ایران کے بیچ کی سچویشن ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے جا کر دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دنیا میں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ یو ایس نے فورتھ نہیں بلکہ ففتھ ٹائم جو سٹرائکس ہیں وہ کر دی ہیں ہوتیز پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوتیز کی طرف سے یو ایس کے ایک اور شپ کو نشانہ بنایا گیا. تو in some ways there will be more sympathy for Pakistan in the US. اس کو فوری سپورٹ، ملٹری سپورٹ، ایڈ وغیرہ آنا شروع ہو جائے گی امریکہ سے. پاکستان کو زیادہ مدد مل سکتی ہے if Iran escalates. تو پاکستان would be doing the dirty work for Israel and America. پاکستان پہلے بھی کئی مرتبہ استعمال ہوتے رہے، اور جو افغانستان کا جہاد تھا، پیسہ لے لے کر جس طریقے سے دوسرے ملکوں کو بھی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی اور پھر اپنی بھی اینٹ سے اینٹ بج گئی، تو اگر اس وقت بھی کچھ ویسا ہی فیصلہ کیا جاتا ہے، وہی ہوگی کہ پیسہ لیا جا رہا ہوگا اور اس پیسے کی جو ایڈ آ رہی ہوگی اور ملک کی اینٹ سے اینٹ بج رہی ہوگی. نمسکار دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران نے پاکستان کے اوپر جو میسائل حملہ کیا اس کا بھی جواب پاکستان نے ایران کے اندر میسائل مار کر کے دیا. لیکن اب اس کے اوپر پاکستانی میڈیا کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی لوگ یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آخر وہ پاکستان جو لگاتار ٹی ٹی پی کے حملے سے تباہ ہو رہی ہے، اس کی اکانومی ڈوب رہی ہے، ایسے میں پاکستان کے پاس ایران کے اوپر جوابی حملہ وہ بھی میسائل سے کرنے کی ہمت کہاں سے آئی؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے یہ حملہ ایران پہ کیا ہے، اور ایران اس سمے ریڈ سی میں جو اتپات مچا رہا ہے ہوتھی کے دوارا، جس سے بھارت کے ساتھ ساتھ امریکہ تو پریشان ہے ہی، لیکن ایران کا جو اسٹینڈ اسرائیل کے خلاف ہے، اسی لیے بھی امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف ہیں، اور دونوں ہی دیش چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ایران کو قابو کیا جائے، اس پہ دباؤ ڈالا جائے. تو ایسے میں جب کہ ایران نے پاکستان پہ حملہ کیا تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان نے یہ حملہ ایران کے اوپر امریکہ کے کہنے پہ کیا ہے. یعنی یہ ٹھیک سچویشن اسی طرح سے دوبارہ ریپلے ہو رہا ہے جس طرح سے امریکہ نے پاکستان کو پیسے دے کر کے ایران کے خلاف اور روس کے خلاف استعمال کیا. جو پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا ہے ایران کے خلاف، اور جو سٹرائکس جو ایران نے ایک جیش عدل نام کی کسی ٹیررسٹ کو ٹارگٹ کیا تھا پاکستان کے اندر، پاکستان کی ساورنٹی کو وائلیٹ کیا تھا، اور اس کے فوری بعد مطلب ایک دن کے اندر پاکستان نے آج جواب دے دیا ہے، ہیز اٹیکڈ. آئی ول کنفیس کہ میں سرپرائز ہوا کہ پاکستان نے اسے اتنا جلدی ریسپانس دے دیا. So it raises the issue کہ کیا پاکستان کنسلٹ کیا with the United States before it attacked Iran, or is it just an automatic military response from Pakistan؟ تو یہ ایک بڑا سوال ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے جو اوریجنل تعلقات تھے ایران کے ساتھ they were not very good، خاص طور سے پائپ لائن کے فیلئر کے بعد سے. تو اب یہ چیز ہے کہ اگر یہ پاکستان could have done it on its own، thinking کہ اب انہوں نے جو ایران پہ اسٹرائکس کیے ہیں they have done what Israel would like to do. پچھلے 2-3 ہفتوں سے جو ایران کے پراکسیز ہیں، حزب اللہ لے لیں، ہوتیز لے لیں، وہ مسلسل ویسٹرن شپنگ، اسرائیلی شپنگ، انڈین شپنگ، سب کو کافی تنگ کیے ہوئے ہیں، مطلب خاص طور سے ہوتیز اور حزب اللہ وہاں سے اسرائیل کو آن دا ناردرن فرنٹ پہ. تو in some ways there will be more sympathy for Pakistan in the US. تو اگر US سے سگنل نہیں بھی ملا تو یو کین ایکسپیکٹ ناؤ کہ پاکستان کو زیادہ مدد مل سکتی ہے if Iran escalates. تو the West might be tempted to make it like another Iran-Iraq war between Pakistan and Iran، اور ایران کمزور ہوگا اور پاکستان بھی شاید کمزور ہو جائے in the long run. So ایک سوچیے آپ 2-3 سال کی اگر جنگ ہو جاتی ان دونوں ملک تو تباہ ہو جائیں گے وہ. So Iran probably will not escalate, but if it does، پاکستان کی آرمی کے لیے it will be very interesting because I can assure you اس کو فوری سپورٹ، ملٹری سپورٹ، ایڈ وغیرہ آنا شروع ہو جائے گی امریکہ سے. امریکہ cannot stay out of this. تو پاکستان would be doing the dirty work for Israel and America and will definitely get support from both of them. تو پہلا یہ سوال ہے کہ will Iran escalate to make this a serious war؟ دوسری چیز یہ ہے کہ this also shows کہ American hegemony، American domination، American global order کہاں ہے؟ Where is the global cop؟ یہ جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن نے دنیا پہ آیا تھا، it's like a ایک دم it's out of control. So this is یہ مطلب this is a commentary of the lack of
vision in American foreign policy کہ وہ جو خالی اسرائیل کو جو ڈھیل چھوڑ کے رکھی تھی پچھلے 3 مہینے سے, that is now creating all these escalations. So I have a feeling that this is going to further rapidly undermine global order اگر ایران respond کرتا ہے and escalation کرتا ہے. پاکستان کی logic is very interesting. By attacking Iran, Pakistan has put itself in the western camp میں اپنے آپ کو لے کر آ گیا ہے, directly in the American camp. It is not something that China will like. So American کو پاکستانی آرمی کہہ سکتی ہیں دیکھیں we have done this in spite the Chinese not liking it, so please please ہم کو واپس آپ اپنی پناہ میں لے لیں, let the aid flow, military aid, etc., help us out with IMF and other things. دوسری چیز یہ ہے کہ it is interesting کہ there is an India angle also to this. تو پاکستان is thinking کہ بھائی ساری دنیا میں اب ہر بندہ ہماری ٹیریٹری میں گھس کے ہم کسی نہ کسی کو مار کے جا رہا ہے. پہلے امریکہ آ کے بن لادن کو مار کے چلا گیا, پھر انڈیا نے سرجیکل اسٹرائکس کر دیے, اب ایران بھی سرجیکل اسٹرائک کرے گا, کل کیا حوتیز بھی ہم پہ اوپر. سو پاکستان has become like a country whose sovereignty no one is taking seriously. ویسے تو افغانستان تو سیریس لیتا ہی نہیں ہے, TTP وغیرہ دوسرے گروپس تو پاکستان کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹرز تو اٹیک کر ہی رہے ہیں پاکستان کو پچھلے 2 سال سے, بٹ ناؤ states are also taking liberties. تو ان کے لیے it was very important کہ وہ ریٹیلیٹ کریں. اور they're also sending a signal to India saying کہ بھائی آپ ایسا کوئی اسٹرائک کریں تو don't think that we will not retaliate, that we will not respond to it. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستانی کیلکولیشنز ہیں, and we'll see کہ اس کیلکولیشنز کتنا سکسیسفل ہوتے ہیں in the near future. یہ جو پاکستان اور ایران کے بیچ کی سچویشن ہے, اگر ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے جا کر دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دنیا میں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ US نے 4th نہیں بلکہ 5th ٹائم جو سٹرائکس ہیں وہ کر دی ہیں ہوتیز پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوتیز کی طرف سے US کے ایک اور شپ کو نشانہ بنایا گیا. ایران نے یہ سٹرائکس اس وقت کی کہ جب ایران آلریڈی جنگوں میں پھنسا ہوا ہے, اور اس کے پر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ جو ہیں وہ بیک کر رہے ہیں ان ہوتیز کو, اور جو بھی اس سچویشن میں آپ جانتے ہیں ہم نے کئی مرتبہ بات کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سچویشن میں جو کچھ کنٹریز ہیں نا وہ استعمال بھی ہو رہی ہیں. یہ بھی بات یاد رکھیے گا, یہ جو دنیا کی بڑی سٹیج ہے, یہ جو شطرنج کی بساط ہے, اس کے اوپر جو کنٹریز جو کہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کسی کے اوپر, جیسے کہ پاکستان ہے. پاکستان جو ہے, اب جیسے میں دیکھ رہی تھی کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ دیکھیے امریکہ کی طرف سے پاکستان کو $450 ملین جو ہیں وہ F-16 کے لیے اس کو دیے گئے, اور اس کے علاوہ جو اب IMF کی طرف سے اور بھی کچھ جو قرضے ہیں وہ بھی دیے جا رہے ہیں پاکستان کو. اور بلکہ میں تو دیکھ رہی تھی کہ UAE کی طرف سے, سعودی عربیہ کی طرف سے بھی مزید قرضہ مل گیا ہے, اور جو قرضہ رول اوور ہونا تھا وہ بھی ہو گیا ہے. اس میں کچھ لوگ بات کرتے ہوئے دکھائی دیے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ دراصل جو ہے یہ سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اٹھو اور ایران کے خلاف جو ہے جنگ کرو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر پاکستان اس وقت ایران کے خلاف ایک استعمال ہو گیا, جیسے کہ پہلے بھی کئی مرتبہ استعمال ہوتے رہے, اور جو افغانستان کا جہاد تھا, جو ایڈ لی گئی امریکہ سے, اور اس ایڈ پیسہ لے کر جس طریقے سے دوسرے ملکوں کو بھی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی اور پھر اپنی بھی اینٹ سے اینٹ بج گئی, تو اگر اس وقت بھی کچھ ویسا ہی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اوکے پیسہ آ رہا ہے, پیسہ مل رہا ہے, اور اگر کچھ کنٹریز کے سپورٹ ہے, اس وقت جو دنیا کی بڑی گیم چل رہی ہے اس کے اندر امریکہ جو ہے وہ ایران کے خلاف ہے, اور اسی طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ بھی ایران کے خلاف ہے, اور وہیں پر چائنا جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے. تو اس سچویشن میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو 2 بڑی جنگیں ہو رہی ہیں اس میں وہی ہوگی کہ پیسہ لیا جا رہا ہوگا اور اس پیسے کی جو ایڈ آ رہی ہوگی اور ملک کی اینٹ سے اینٹ بچ رہی ہوگی. اگر تو اس دفعہ بھی وہی فیصلہ کیا گیا اور اسی طریقے سے دوسروں کی جنگیں لڑی گئی تو پھر پیسہ آ رہا ہوگا, ایڈ آ رہی ہوگی, لیکن ملک کی اینٹ سے اینٹ بچ رہی ہوگی. اور یہاں پر جو 72 فرقے نہیں پتہ نہیں کتنے 100 فرقے ہیں وہ کئی ہزار فرقوں میں بدل جائیں گے.